اسٹوڈنٹس سی ایس ایس کی کرمنالوجی کی لیکچر سیریز میں آج ہم کرائم اور اس کی جو ٹائپس ہیں، کامن ٹائپس آف کرائم، جیسے آرگنائزڈ کرائم، وائٹ کالر کرائم اور کارپوریٹ کرائم، ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں وہ کرائم کو بتا دوں گا، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو سوسائٹی کے نارمس کو وائلیٹ کرے اس کو کرائم کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو اسٹیٹ کے لا کو وائلیٹ کرے اس کو ہم کرائم کہتے ہیں۔ اب کرائم کی جو میجر ٹائپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو بغیر کسی دیر کیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آرگنائزڈ کرائم کیا ہوتا ہے۔ آرگنائزڈ کرائم از اے کرائم کمیٹڈ بائی اسٹرکچرل گروپ ٹپیکلی انوالونگ کہ آرگنائزڈ کرائم جو ہے وہ ایسا کرائم ہے جو کہ کوئی بھی انڈیویجول کمٹ نہیں کرتا، ان کا ایک گروپ ہوتا ہے جس کو ہم اسٹرکچرل گروپ کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایکٹیویٹیز کون سی ہوتی ہے، یعنی آرگنائزڈ کرائم کے اندر ایکٹیویٹیز کون سی انوالو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انوالونگ ایکٹیویٹی ڈسٹریبیوشن آف انلیگل گڈز اینڈ سروسز ٹو ادر، کہ انلیگل گڈز اور سروس جو ہے ان کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے ٹو ادر۔ مینی پیپل تھنک آف مافیا وین دے تھنک آف آرگنائزڈ کرائم، جب لوگ آرگنائزڈ کرائم کے بارے میں سنتے ہیں یا سوچتے ہیں تو وہ مافیا کا لفظ ان کے ذہن میں آتا ہے، مگر یہ ایسے کسی بھی گروپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے آرگنائزڈ کرائم جن کا کسی بھی ایک لارج انٹرپرائزز پر ایک کنٹرول ہوتا ہے، جو وہ اپنا کنٹرول جو ہے ایک لارج انٹرپرائزز پر آرگنائزڈ کرائم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب ایک اسٹرکچر گروپ ہوتا ہے نا ان کا، تو وہ لارج انٹرپرائزز جو ہے ان کے اوپر اپنا کنٹرول کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ لائک ویپن سمگلنگ ہو گئی، منی لانڈرنگ ہو گئی، گیمبلنگ ہو گئی، ڈرگ کی جو ہے انلیگل ٹریڈ ہو گئی، اس کے بعد ٹیررزم جو ہے وہ آرگنائزڈ کرائم کی سب سے مین فارم ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو آرگنائزڈ کرائم کی ٹائپس ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس کو میں نے ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ آرگنائزڈ کرائم والی جو کرائم ہے وہ تھوڑی لینتھی ہے، کیونکہ اس میں نے اس کی 3 ٹائپس جو ہیں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہیں۔ اگلی کرائمز جو وائٹ کالر اور کارپوریٹ کرائم ہیں وہ اس سے نسبتاً شارٹ ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، میرے ساتھ رہیں گے تو آپ اس کو صحیح طرح سمجھ پائیں گے۔ آرگنائزڈ کرائم کی ہم ٹائپس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا ہے جی گینگ کرائمنیلٹی۔ اٹ انکلوڈ، گینگ کے اندر کیا ہے، مطلب کوئی بھی ایسا کوئی 20-30 لوگوں کا ایک جتھا جو کہ گینگ کی صورت میں بڑے پیمانے پر چوری ڈکیتی کے معاملات میں انوالو ہو، جس کے اندر آپ آ جاتے ہیں کڈنیپنگ آ گئی، رابری آ گئی، تھیفٹ وہیکل آ گئی، لارج اسکیل پر۔ گینگ آر کمپوزڈ آف ٹف اینڈ ہارڈن کریمنلز ہو ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو کل، اسالٹ اینڈ وائلیٹ، کہ گینگ جو ہے وہ سخت اور ہارڈ قسم کے اور ٹف قسم کے جو ہیں کریمنل لوگوں پر کمپوزڈ ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی انسان پر حملہ کرنے، اس کو کل کرنے یا وائلنس کے اندر ہیزیٹیٹ یا کسی قسم کی ہچکچاہٹ فیل نہیں کرتے۔ دے آر اکوپڈ ود ماڈرن پسٹل، بلٹ پروف جیکٹس اینڈ کارز۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں گینگ کریمنل وہ ماڈرن پسٹل، بلٹ پروف جیکٹس اور جو ہے گاڑیوں سے لیس ہوتے ہیں۔ دیز کریمنلز آر ایفیشینٹ، ڈسپلن اینڈ ڈینجرس۔ یہ کریمنلز جو ہیں ایفیشینٹ ہوتے ہیں، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اور ڈینجرس ہوتے ہیں۔ دیئر ایکٹیویٹیز آر spread over a large geographic area, moving from place to place and reuniting at pre-arranged hideouts، کہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ایک لارج جیوگرافک ایریا پر پھیلی ہوتی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اب موو کرتے رہتے ہیں۔ ان کی پری ارینج جو ہوتی ہیں ہائیڈ آؤٹس ہوتی ہیں، مطلب چھپنے کی جو جگہیں ہوتی ہیں ان کی وہ پری ارینجڈ ہوتی ہیں۔ دے آر رجسٹرڈ ہارڈنڈ اینڈ ہیبیچول کریمنل ان پولیس ریکارڈ، کہ یہ لوگ پولیس کے ریکارڈ میں ایک سخت قسم کے ہارڈنڈ اور عادی مجرم جس کو کہتے ہیں کریمنل ہیبیچول کریمنل، جن کو ہم عادی مجرم کہتے ہیں، وہ اس طرح سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ These gangs are operating in different part of our country۔ یہ ہمارے ملک میں گینگ کریمنل جو ہے وہ مختلف ہمارے ملک کے پارٹس کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل جو ہمارا گینگ جو ایکٹیو ہیں پنجاب اور سندھ میں، وہ 2 بڑے گینگ ہیں۔ ایک لادی گینگ ہے ڈیرہ غازی خان راجن پور کے علاقے میں، اور ایک شکارپور کے علاقے میں بھی کوئی اس طرح گینگ ہے۔ اینڈ انگیج ان robbery, kidnapping children, wealthiest individuals۔
اور جو ویلتھیسٹ انڈیویجولز ہیں, چلڈرن ہیں, ان کو کڈنیپ کرتے ہیں, ویلتھیسٹ انڈیویجولز کو لوٹتے ہیں, رابریز ان کے اندر مرڈر آ جاتی ہے, ایکسٹورشن, اسمگلنگ, یہ تمام قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر یہ میجر پارٹیسپینٹ ہے. سم آف دیز گینگز آر آپریٹنگ ایٹ ویری لارج اسکیل. ان میں سے کچھ گینگز جو ہیں وہ بہت ہی, ان کا جو اسکیل ہے, ان کا جیوگرافک ایریا آف اسکوپ ہے, یا جو ان کا چوری کرنے کا ایریا ہے وہ بہت بڑا ہے. فرام ٹائم ٹو ٹائم دیز گینگز آر ہنٹڈ ڈاؤن بائی پولیس. وقت کے ساتھ ساتھ یہ گینگز جو ہیں وہ, جیسے چھوٹو گینگ تھا آج سے کوئی 2-3 سال پہلے راجن پور کے علاقے, کچے کے علاقے میں, تو بالکل اسی طرح آج کل لادی گینگ ہے. تو یہ ٹائم ٹو ٹائم پولیس سے ہنٹڈ بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھار رینجر کی بھی ہیلپ لی جاتی ہے. تو مگر زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ گینگ جو ہیں پولیس کے ایکٹیو سپورٹ اور ایکٹیو کوپریشن کے ساتھ آپریٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ریکٹیرنگ. ریکٹ از آرگنائزڈ ان لافل ایکٹ ٹو ارن منی ایگلی بائی ڈیسیونگ اور چیٹنگ پیپل. کہ ایسی ایک آرگنائزڈ ان لافل ایکٹ ہے کہ ریکٹ ایک ایسا آرگنائزڈ اور ان لافل ایکٹ ہے جس کا مقصد آپ کو پیسے کمانا ہے. کس طریقے سے؟ بائی ڈیسیونگ, کسی چیز کو, کسی دوسرے بندے کو چیٹ کر کے, ڈیسیو کر کے, دھوکہ دہی کر کے, اور لوگوں کو ہلکی چیزیں اچھی بنا کے دے کے, اور کرائم کمٹ کر کے, کہ ان دی فارم آف بزنس, کے بزنس کی فارم میں ایک ایسا آرگنائزڈ اور ان لافل ایکٹ جس کا مقصد آپ کو پیسے کمانا ہو. کس کے ذریعے؟ بائی ڈیسیونگ, چیٹنگ پیپل, لوگوں کو دھوکہ دہی سے, سیلنگ ورتھ لیس گڈ, کہ بری چیزیں اچھی بنا کر سیل کرنا, اور کرائم کر کے جس کا مقصد پیسہ کمانا ہے اور بزنس کی شکل میں. اس کو ہم کہتے ہیں جی ریکٹیرنگ. اٹ ریفرز ٹو کریمنل offense in which someone commit an illegal activity on behalf of illegal enterprises. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بزنس کی شکل میں ان کی ایک آرگنائزڈ ان لافل ایکٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایلیگل انٹرپرائزز کی شکل میں جو کرائم کمٹ کرتے ہیں جس کا فائدہ ایٹ دی اینڈ انٹرپرائز کو بھی ہوتا ہے اور پرسنل بھی ہوتا ہے. Many different types of crimes falls under the category like dishonest business dealing. بہت سے جو ہیں وہ کرائم اس ریکٹیرنگ کے اندر فال کرتے ہیں, جس کے اندر جیسے ڈس ہونیسٹی, بےایمانی کر کے, ڈس ہونیسٹی کر کے بزنس ڈیل کرنا. اب اس میں دوسری ایکٹیویٹیز بھی آ گئی, ڈرگ ٹریفکنگ آ گئی, منی لانڈرنگ آ گئی, گیمبلنگ آ گئی, مرڈر آ گیا, کڈنیپنگ آ گیا انکلوڈنگ چلڈرن اینڈ ایڈلٹس, رابری آ گئی. اس کے علاوہ بھی سینکڑوں ایسے کرائم ہیں جو کہ ریکٹیرنگ کے اندر جو ہیں وہ فال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے سینڈیکیٹ کرائم. سیلف آرگنائزنگ گروپ آف انڈیویجول, کمپنیز, کارپوریشن اینڈ انٹائٹیز فارم ٹو ٹرانزیکٹ سم اسپیسیفک بزنس. کہ آپ جو ہے مل جل کر ایک آرگنائزڈ گروپ بنائیں, سیلف آرگنائزنگ گروپ, یعنی آپ خود کوئی ایسا گروپ بنائیں جو کہ انڈیویجولس پر مشتمل ہو, کمپنی بھی ہو سکتا ہے, کارپوریشن بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی انٹائٹی بھی ہو سکتا ہے. اس کا پرپس جو ہے ٹو ٹرانزیکٹ سم اسپیسیفک بزنس, کوئی کچھ مخصوص بزنس کو ٹرانزیکشن جو ہے ٹرانزیکٹ ہے اس کا پرپز ہے. اٹ از فارم ٹو کوآرڈینیٹ, پروموٹ اینڈ انگیج ان آرگنائزڈ کرائم. اس کا جو پرپز ہے وہ آرگنائز کرائم کے ساتھ کوآرڈینیشن, اس کی پروموشن اور اس کے اندر انگیج کرنا ہے. دا لیڈر آف بگ کرائم سینڈیکیٹس, جو بگ کرائم سینڈیکیٹس کے جو لیڈر ہیں وہ مخصوص وقفوں میں periodically gathered at fixed place to discuss the problem of mutual interest. کہ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں سینڈیکیٹ کرائم کے, وہ مخصوص وقتوں کے بعد مخصوص سم اسپیسیفک ٹائم جو ہے وہ پریڈیکلی گیدر ہوتے ہیں فکس پلیس پہ, اور اپنے میوچل انٹرسٹ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. وائل اسکوپ اینڈ افیکٹ آف کریمنل آپریشن آف سینڈیکیٹ ویری فرام, ان کا ایریا ٹو ایریا ان کا اسکوپ اور ایریا آف جیوگرافک اور کریمنل آپریشن کا جو ایریا ہے وہ ویری کرتا ہے ایریا ٹو ایریا. ایچ سینڈیکیٹ ہیز اے باس, ہر سینڈیکیٹ جو ہوتا ہے اس کا ایک باس ہوتا ہے اور ایک انڈر باس ہوتا ہے. انڈر باس جو ہوتا ہے وہ بیہائنڈ دا لائن جو ہے انفارمیشن کولیکٹ کر کے باس کو دیتا ہے, انڈر لائن سے انفارمیشن لیتا ہے اور باس کو دیتا ہے. بلو دا لیول آف انڈر باس آر کریمنل ہو ایکٹ ایز انٹرمیڈیری بٹوین اپر اینڈ لوور لیول پرسنل. کہ انڈر باس کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کریمنل ہوتے ہیں, تو کچھ جو ہوتے ہیں ان کے آپریشن یونٹس ہوتے ہیں, کریمنل آپریشن یونٹس کے جو انچارج ہوتے ہیں اس کو چیفس آف آپریشن یونٹس کہتے ہیں.
لوئسٹ لیول پہ جو ہوتے ہیں ممبرس ہوتے ہیں وہ اس کے کرمنلز ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں جی وائٹ کولر کرائم. وائٹ کولر کرائمز آر کرائم دیٹ آر کمیٹڈ بائی پیپل آف ہائی سوشل اسٹیٹس. جیسا کہ نام سے بھی آپ کو دکھ رہا ہے کہ وائٹ کولر کرائم ایک ایسا کرائم ہے جن کو ایسے لوگ کمٹ کرتے ہیں جن کا سوسائٹی کے اندر اسٹیٹس بڑا ہائی ہوتا ہے. who committed crime in contrast of their occupation, اور وہ کرائم جو ہے ایز اے آکوپیشن کرتے ہیں. دس انکلوڈ اسٹیلنگ منی فرام ونس امپلائر. اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں اور توجہ سے سننے کی ہے کہ اسٹیلنگ منی فرام اینی ون نہیں ہے, یہ لکھا ہوا ہے اسٹیلنگ منی فرام ونس امپلائر. یا امپلائر کہتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے سربراہ کو, جس کی کوئی فیکٹری کا جیسے کوئی مالک ہو گیا اس کو امپلائر کہتے ہیں. یہ منی چوری کرتے ہیں امپلائر کی, ٹیکس ایویژن کرتے ہیں, وہ انکم ٹیکس کے جو لاز ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وائٹ کولر کرائم جو ہے وہ عام پبلک کے دماغ میں لیس کنسرن جنریٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وائٹ کولر کرائم جو ہے لیسٹ انویسٹیگیٹڈ اینڈ لیسٹ اپنا اس کو کیا کہتے ہیں جی پروسیکیوٹڈ لیسٹ انویسٹیگیٹڈ اینڈ لیسٹ پروسیکیوٹڈ. جو وائٹ کولر کرائم ہے وہ لیسٹ انویسٹیگیٹڈ اینڈ لیسٹ پروسیکیوٹڈ. however in term of dollar these crimes have more consequence on society. اگر ہم ڈالرز کی ٹرم میں دیکھتے ہیں, اگر ہم ڈالر کی ٹرمز میں دیکھیں تو یہ کرائمز جو ہیں ان کے سوسائٹی پر کچھ زیادہ ہی نیگیٹو ایفیکٹ ہیں. اب ہم وائٹ کولر کرائم کی ٹائپ کو دیکھیں. سب سے پہلے فراڈ ہے. اٹ از موسٹ کامن ٹائپ آف پیناما لیس جو ہے وہ وائٹ کولر کرائم کی ایک ایگزامپل ہے. تو اس کی ہم ٹائپس دیکھتے ہیں. پہلے فراڈ, اٹ از اے موسٹ کامن ٹائپ آف وائٹ کولر کرائم. اٹ انوالوز انٹینشنل مس ریپرزنٹیشن آف میٹیریل فیکٹس, کہ یہ جان بوجھ کر مس ریپرزنٹیشن کرنا میٹیریل فیکٹ کی, اس کو ہم کہتے ہیں جی فراڈ. دا موسٹ کامن ٹائپ آف فراڈ انکلوڈ, سب سے پہلے کمپیوٹر فراڈ. کمپیوٹر میں آپ کیا فراڈ کر سکتے ہیں؟ آپ بینک کے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں, دوسری بھی کوئی انفارمیشن جو آپ کمپیوٹر سے لے سکتے ہیں. میل فراڈ, یوز آف میل ٹو کمٹ آف کرائم. گورنمنٹ فراڈ, انگیجڈ ان گورنمنٹ ایکٹیویٹی انگیجڈ ان فراڈ ایکٹیویٹی ان ریلیشن, کہ کوئی بھی ایسی فراڈ ایکٹیویٹی جس کے اندر آپ انگیج ہوں اور وہ فراڈ ایکٹیویٹی گورنمنٹ سے ریلیٹ کرتی ہو. وہ کس چیز کی ہو سکتی ہے جی؟ پبلک ہاؤسنگ کی ہو سکتی ہے, کوئی ایگریکلچر پروگرام ہے, کوئی کانٹریکٹ ہے, اس کے اندر کرپشن یا رشوت ہو سکتی ہے, برائبری ہو سکتی ہے. آپ کسی کو کوالٹی کی ایشورنس کوالٹی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, مثال کے طور پر جیسے کوئی پیٹرول پمپ لگتا ہے, عام طور پر آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ان کی کوالٹی ہے یا نہیں ہے, بس وہ کہتے ہیں جی 40 لاکھ روپے دو تو آپ کا جو پیٹرول پمپ ہے وہ سرٹیفائڈ ہو جائے گا. اس طرح دوسری ایگزامپل بھی ہیں. فائنینشیل فراڈ, انگیج ان فراڈ ایکٹیویٹی ریلیٹنگ ٹو کمرشل لون. کمرشل لون سے ریلیٹڈ جو فراڈ ایکٹیویٹی ہے ان کو ہم کہتے ہیں جی فائنینشیل فراڈ. بلیک میل, ڈیمانڈنگ منی ان ریٹرن آف نان کازنگ فزیکل ہارم, یعنی بلیک میلنگ کر کے آپ سے منی پیسے لیتے ہیں کہ ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, آپ کی پراپرٹی کو ڈیمیج نہیں کریں گے. اینٹی ٹرسٹ وائلیشن, اینٹی ٹرسٹ وائلیشن کے اندر پرائس کو فکس کر دیتے ہیں, جیسا کہ شوگر کا کیس آپ کے سامنے ہے کوئی پچھلے سال سے, یعنی شوگر مافیا جو ہے وہ شوگر کی پرائس فکس کر کے اپنی منوپلی جو ہے اس کو بلڈ کرتا ہے. ٹیکس ایویژن, اٹ انکلوڈز فال ٹیکس ریٹرن اور ناٹ فلنگ ٹیکس ریٹرن ایٹ آل. ٹیکس ایویژن, ٹیکس چوری کے اندر آپ یا تو ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فالس بھر دیتے ہیں, مطلب چوری کے بھر دیتے ہیں, یا پھر جو ہے آپ ٹیکس ریٹرن کو فل ہی نہیں کرتے. انوائرمنٹل لا وائلیشن, اٹ انکلوڈ ڈسچارجنگ اے ٹاکسک سبسٹنس. انوائرمنٹل لا وائلیشن کے اندر کیا آتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا زہریلا یا انوانٹیڈ کیمیکل یا کوئی بھی انوانٹیڈ سبسٹنس جو کہ انوائرمنٹ کے لیے جو ڈینجرس اور ہارمفل ثابت ہو, جو کہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کا باعث بنے, تو وہ ایئر واٹر یا زمین کو بھی ہارم کرے, پیپل پراپرٹی اور انوائرمنٹ کو بھی ہارم کرے, جس میں ایئر واٹر اور زمین ہو گئی, تو اس کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل لا وائلیشن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں ٹو کنٹرول. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جس کی ریکمنڈیشن یہ ہیں وائٹ کولر کرائم کی. انٹرنل آڈٹ, سب سے پہلے یہ انٹرنل آڈٹ کرنا چاہیے. انٹرنل آڈیٹر جو ہیں وہ بڑے پروفیشنل ہونے چاہیے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ ان سے سکپ نہ ہو پائے. انسٹیٹیوشن شوڈ پلیس اینٹی فراڈ میکینزم. انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اینٹی فراڈ میکینزم کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر کیا کریں, پلیس کریں. ایکسٹرنل ایڈیٹر شوڈ بی ویل پیڈ سو ناٹ موو ٹورڈز برائبری. ایکسٹرنل ایڈیٹر جو ہیں وہ ایکٹیو اور موٹیویٹڈ ایڈیٹر ہونے چاہیے. انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی, ان کی جو سیلری پیکیجز ہیں اگر وہ اچھے ہوں گے تو وہ برائبری یا رشوت کی طرف موو نہیں کریں گے.
ویل ٹرینڈ ایڈیٹر ویل ٹرین ہونے چاہیے. انشورنگ پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اور اکانومک اسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑا کی رول پلے کرتی ہے اپنا بیلنسنگ آف سسٹم. امپرومنگ گورنمنٹ سسٹم ڈیلنگ ود کرائم, جو بھی ادارے کرائم یا کرمینلٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جیسے نیب, FIA, اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں, ان کو امپروو کرنا چاہیے. ان کا جو سسٹم ہے وہ ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے, ان کا سسٹم امپرووڈ ہونا چاہیے تاکہ کوئی ہیرا پھیری کے چانسز نہ ہوں, یا ہوں تو کم سے کم ہوں. میڈیا شوڈ پلے اٹس افیکٹو رول. میڈیا جو ہے کرائم کو پریونٹ کرنے میں اور اس کی برائیوں کو اچھالنے میں, وہ جو بھی بندہ کرائم کرتا ہے اس کو لان تان کرنے میں اپنا رول پلے کرے تاکہ لوگ جو ہیں اس سے اجتناب کریں, اس سے اوائڈ کریں. اس کے بعد ہے جی کارپوریٹ کرائم. کارپوریٹ کرائم, اب ہم کارپوریٹ کرائم کو ڈسکس کرتے ہیں. کارپوریٹ کرائم از کرائم کمیٹڈ بائی آ کارپوریشن اور بزنس. ایسا کرائم جو کہ کوئی بھی آرگنائزیشن یا کارپوریشن یا کوئی بزنس انٹائٹی کمٹ کرتی ہے. ایسا بھی کارپوریٹ کرائم جو ہے اکثر اوقات ایسے لوگ بھی کمٹ کرتے ہیں جو کہ کسی کارپوریشن کے درمیان, کسی کارپوریٹ کرائم ایسے لوگ بھی کمٹ کر سکتے ہیں جو کسی بھی آرگنائزیشن کے بہاف پر کام کر رہے ہوں اور آرگنائزیشن کے امپلائی ہوں, اگر یہ کرائم if this crime benefits the organization, اگر یہ کرائم آرگنائزیشن کو بینیفٹ کرے. ایگزامپل, اب اس کے ایگزامپلس میں فالس ایڈورٹائزمنٹ, کہ جھوٹی ایڈورٹائزمنٹ جیسا آپ نے دیکھی ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں سوشل میڈیا, ٹیلی ویژن اور ڈفرینٹ ٹی وی چینلس پر آپ نے سنی ہوگی اور دیکھی ہوگی. فالس کلیم ہو گئے, جھوٹا کلیم لگا دینا. وائلیشن آف انوائرمنٹل لا, جیسے میں نے آپ کو پیچھے بڑھایا, برائبری کو, رشوت خوری وغیرہ وغیرہ. False advertisement, it includes when company use false advertisement to attract consumer یا customers to buy the products that they offer. کہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کمپنی جو ہیں وہ جھوٹا ایڈورٹائزمنٹ دے کے اپنے کسٹمرز کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ ان کی چیزیں خریدیں, اس کو ہم فالس ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں. فکس پرائسنگ اس وقت ہوتی ہے جب مارکیٹ کے اندر پرائس کو کنٹرول کرنے والی کمپنیز جو ہیں وہ لمیٹیڈ ہوں, تو وہ سیکرٹ بیٹنگ کے ذریعے کوئی پرائس فکس کر دیتی ہیں اور مونوپلی کو ڈیولپ کرتی ہیں. اس کے بعد انوائرمنٹل لا وائلیشن, یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا ہے. وائلیشن اگینسٹ کنزیومر, تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ تھاؤزنڈز آف انسیف پروڈکٹس انجر اور کل کنزیومر ایوری ایئر, کہ ہزاروں قسم کی ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ ہر سال لوگوں کو انجر یا کل کر رہی ہیں. 1 لاکھ پیپل جو ہیں وہ ہر سال پرماننٹلی ڈسیبل ہوتے ہیں اور 30,000 لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیو ٹو انسیف پروڈکٹ. تو وائلیشن اگینسٹ ورکر, یہ جو ہزاروں لوگ دنیا میں ورک پلیس پر فوت ہو جاتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پرماننٹلی ڈسیبل ہو جاتے ہیں, تو ان کے رسپانسبل جو ہیں وہ کارپوریٹ ایگزیکٹوز ہیں, کیونکہ کارپوریٹ ایگزیکٹوز آر رسپانسبل فار واسٹ میجورٹی آف ڈیتھ بیکاز دے ہیو وائلیٹڈ دا آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ. کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے سیفٹی اسٹینڈرڈس کو وائلیٹ کیا ہے, ان کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کیا, اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. So research tells us that workers are safer on street than on their job. کہ ورکرز جو ہیں وہ اپنی نوکری پر تو زیادہ سیفر آن اسٹریٹ, ورکرز جو ہیں اپنی نوکری پر زیادہ سیف نہیں ہیں اور گلیوں کے اندر, اسٹریٹ کے اندر زیادہ سیف ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو جو ہے کرائم, جس کے اندر وائٹ کالر کرائم, آرگنائزڈ کرائم اور کارپوریٹ کرائم جو ہے بتایا ہے, سمجھایا ہے, اس کی ٹائپس بتائی ہیں, اس کی ایگزامپلس بتائی ہیں, اور اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ میرا لیکچر سمجھ اور پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں ٹائپس آف کریمنلز میں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ, تھینک یو.